السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک واقعہ اکثر کوٹ کرتے ہیں عوام الناس میں سے، اور علماء بھی بیان کرتے ہیں، بڑی سطح کے علماء نہیں لیکن خطیب حضرات، لیکن حدیث کا حوالہ میں نے کہیں نہیں سنا۔ تو واقعہ اچھا ہے۔ ہم بچپن میں دیکھتے تھے کور کرلے کو، گرگٹ جسے کہتے ہیں، گرگٹ جو رنگ چینج کرتا ہے اور گردن کے اوپر اس کی جو کھال ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے جیسے مرغے کی ہو، اصیل مرغا ہوتا ہے جو اس طرح کی ہوتی ہیں۔ تو بچپن میں ہم کہتے تھے کہ وہ ایسے کرتا تھا، ایسے، تو ہم کہتے تھے کہ یہ منہ بند کرو، یہ دانت گن رہا ہے، یہ گر جائیں گے۔ وہ تو گپ تھی بچپن کی، بچوں سے سنا، ایسے ہی کہہ دیا۔ تو پھر جب بڑے ہوئے تو میں نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب کافروں نے، نمرود نے آگ میں ڈالا تو اللہ نے آگ کو تو حکم دیا، قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ نہ اتنی گرم رہے کہ میرے خلیل کو، انہ کان صدیقا نبیّا، جن کا لقب پڑا کہ ان کو نہ گرم لگے، اتنی نہ سرد ہو جائے، نہ اس کو سردی لگے۔ تو جنہوں نے لعنت اٹھانی تھی انہوں نے لعنت اٹھائی۔ کال کرچی ہے وہ، جسے کوئل بھی بولتے ہیں، وہ آوازیں لگاتی ہے۔ تو آپ نے بھی دیکھی ہوگی، کالے رنگ کی ہے۔ وہ چونچ میں پانی لاتی، اس چیخے پہ ڈالتی کہ کہیں یہ بجھا دوں میں۔ اور یہ جو گرگٹ تھا، سریکی میں بولتے ہیں اسے کوما کرلا، تو اس نے کیا کیا، یہ جو ہے پھونکے مارتا رہا کہ کہیں آگ جو ہے یہ بھڑک جائے۔ تو میں نے یہ بھی سنا ہے علماء سے کہ اس کو مارنا 2 نوافل کا ثواب ہے۔ کیوں نہ یہی بات ہوگی کہ نہ اس کے، علماء فرماتے ہیں، نہ اس کے پھونک دینے سے آگ جلتی تھی، نہ بھڑکتی تھی، اور نہ اس کی چونچ سے پانی ڈالنے سے بجھتی تھی، لیکن جس نے جتنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا، ویڈیو بنائی تھی، سپاں دے پتر سپ، سانپ کا کام ہے ڈسنا، اور جو کچھوا ہوتا ہے اس کا کام ہے ڈبونا، ڈبکی لگانا۔ تو اس نے اپنا کام کیا، اس نے اپنا کام کیا۔ تو اسی لیے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کر تو کچھ نہیں سکتے لیکن گرگٹ کی طرح پھونکے مارتے رہتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گلیوں میں سے، مدینہ پاک کی گلیوں میں سے گزرتے تو کافر اپنے بازوؤں کو کاٹتے اور وہ ایسے ایسے غصے میں مر جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ موتوا بغیظکم، مر جاؤ اس غصے میں، میرا ہاتھ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر ہے، تم اس غصے میں مر جاؤ، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کا بال بانکا بھی نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے اکثر کمنٹس کرتے ہیں، میں دیکھتا نہیں ہوں کمنٹس، میں ان کو گرگٹ کی طرح مانتا ہوں اور اس سانپ کی طرح مانتا ہوں جس کا کام ڈسنا ہوتا ہے۔
تو جو مثبت کمنٹس کرتے ہیں اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو منفی کرتے ہیں تو میں ان کو گرگٹ کی طرح اگنور کر دیتا ہوں کہ جو جس کا کام پھونکے مارنا ہے تو وہ تو پھونکے مارتا ہی ہے، اور اسی لیے اس کو مارنا بھی ثواب ہے۔ تو سپاں دے پتر سپ، سانپ ڈوبنے لگا، کچھوے کو کہا یار مجھے تھوڑا پار لگا دو کنارے، کہا کہ یار ہم جنس تو نہیں ہے لیکن جانور تو ہے، لیکن ذی روح تو ہے، اس میں روح بھی ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اس نے اٹھا لیا اپنی پیٹھ پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس کی کچھوے کی پیٹھ جو ہے کافی چوڑی ہوتی ہے، تو پھر دریا کا جو ہے سمندر کا کچھوا تو وہ کچھوا بلّا ہوگا۔ تو اس نے اٹھایا، کنارے تک پہنچا اور اترنے لگا تو اس بچھو نے اس کی گردن پر ڈس لیا، کہا کہ یار کیا کرتا ہے بے، ابے اس اٹھانے کا صلہ یہی دیا۔ کہا کہ جی بس میری عادت ہے وہ میں پوری کر رہا تھا۔ تو اس نے ڈبکی لگائی، کہا کہ یار تو کیا کر رہا ہے، کہا کہ میری بھی عادت ہے ڈبکی لگانے کی تو پھر میں نے ڈبکی لگا دی۔ تو پھر ایسے ہی ہے جو جس طرح کی عادت ہوتی ہے جس کی، وہ اپنی عادت پوری کرتا ہے، اور میں ان کو ایسے اگنور کرتا ہوں۔ پہلے میں کمنٹس پڑھتا تھا لیکن کمنٹس میں اب نہیں پڑھتا، کیونکہ میرے شیخ محمد عاطف حافظہ اللہ تعالیٰ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پتر اگر 2 کتے بھونک رہے ہیں تو تیسرا نہ بنی بیٹا، اپنا کام جاری رکھیں۔ تو اسی لیے میرے پیر و مرشد جناب قاسم علی شاہ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ کتا راستے میں بھونکے اس کتے کے ساتھ لڑائی مت کریں، اپنا کام اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ تو اسی لیے میرے پیر و مرشد نے بجا فرمایا کہ اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دوا رہیں۔ کتے بھونکتے رہتے ہیں، جو گدھا اور فقیر ہیں وہ صدا لگاتے رہتے ہیں، اور جو جھولی میں ڈالتے ہیں محبتیں، اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھیں۔ جو نفرتیں بکھیرتے ہیں وہ اپنا ہی کچھ بگاڑتے ہیں۔ حاسد اپنے خون کے علاوہ کچھ نہیں جلاتا، کسی کا کچھ کیا بگاڑے گا۔ تو اسی لیے آپ کال کرسی کی طرح اللہ کی رحمت اپنے اوپر برسانا چاہتے ہیں، میں بھی، اور اسی طرح آپ بھی۔ میں اپنا واقعہ سنوں۔ ایک دفعہ ایک اہل حدیث عالم تھے، تو اس سے ایک اینکر نے سوال کیا، آؤٹ پٹانگ سوال تھے، تو میں نے کمنٹس کیا کہ اس کو جوتیاں مارنی چاہیے۔ بس میں نے گرگٹ کی طرح پھونک مارا۔ میں نے کمنٹس کرنے کے بعد 1 گھنٹے بعد اس شخص کی جو فیس بک پر اس نے اپلوڈ کی، اس نے مجھے کال کر دی، ابے بھائی تو نے کیا بدتمیزی کی ہے، ہمارے عالم دین کو ایسے کہا، اور ایسے کہا، گالیوں سے جڑ گیا۔ تو میں نے اس سے کہا بھائی میرے، مجھے یاد آیا غلطی میری ہے، میں نے تفصیلاً نہیں لکھا، میں ایک خادم ہوں، ادنا سا طالب علم ہوں، علماء کی قدر کرنے والا ہوں، اور میں خود اہل حدیث ہوں، اور اہل حدیث کا ادنا سا خادم ہو کر میں کسی اہل حدیث کو، میں تو کسی عالم کو گالی دینے کا روادار نہیں ہوں، کیونکہ جو بندہ کسی کی پگڑی اچھالتا ہے، پھر تمہارے جو بزرگ ہیں ان کی دستار یا پگڑی اتنی مقدس نہیں جو اچھالی نہ جائے۔ تو پھر ایسے ہوتا ہے، جب گالی دو گے گالی کھاؤ گے۔
تو عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اسی لیے میں نے ان کو کہا بھائی معذرت، آپ سمجھے نہیں، میں نے عالم کو نہیں کہا بلکہ اس جو ہے اینکر کو کہا تھا۔ میں نے کہا ایسے آؤٹ پٹانگ جو ہے سوال کرنے سے بہتر تھا کہ عالم دین سے کوئی ایسی اچھی بات پوچھتے جس کا اس کا تعلق بھی نہیں، وہ بات پوچھ رہا تھا۔ تو بس یہی ہے کہ جب انسان کمنٹس کرتا ہے تو پھر کمنٹس کرنے کے بعد پھر باتیں بھی سنتا ہے، تو اللہ پاک ہمیں گرگٹ بننے سے بچائے، اور اللہ پاک ہمیں کوئل کی طرح چونچ بھر کر جو ہے، ایک کہتے ہیں نا، علماء فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام حسن بازار میں بلکہ منڈی میں بکنے آئے خادم غلام بنا کر، تو ایک عورت دیکھا گٹھڑی میں، پوٹلی چھوٹی سی تھی، اس میں کچھ پیسے تھے، تو پوچھا گیا کہ تم کیسے آئی ہو؟ کہا کہ میں خرید تو نہیں سکتی لیکن خریدنے اس نیت سے آئی ہوں، لسٹ میں نام لکھوانے آئی ہوں کہ میرا نام محبت کرنے والوں میں لکھا جائے۔ تو میں اس لیے آئی ہوں کہ قیامت والے دن اللہ پاک مجھے انعام سے نوازے، اور نبی کی محبت میں آئی ہوں کہ اگر میرے پاس استطاعت ہوتی میں خرید لیتی، ان کی خدمت کرتی اور ان سے دین مسائل سیکھتی، میں تو محبت کے ساتھ آئی ہوں۔ تو یہی بات ہے، جو محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا نام لکھواتے ہیں تو اپنی آخرت سنوارتے ہیں، اور جو نفرت کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی پھر اسی طرح ان کے قیامت تک کے لیے ایصال ثواب ہوتا ہے، ملتا رہتا ہے ان کے جانے کے بعد۔ تو اسی لیے اللہ پاک ہمیں محبت کرنے والا بنائے، اور اللہ پاک ہمیں گرگٹ بچنے سے بچائے، کوما کرلا بننے سے بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔